بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مولوی عباسی اپنے یوٹیوب کی ویورز کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہوگا جو لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشنیں دائر کی گئی ہیں اس سے متعلق، اور اس کے علاوہ جو ملک عزیز میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، بہت سارے جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے اپنی سیٹیں جو ہیں وہ لینے سے انکار کر دیا، اس پر بات کریں گے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں بہت سارے ایسے جو الیکشن لڑنے والے مرد و خواتین حضرات تھے، کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنی پٹیشن دائر کی کہ الیکشن کمیشن کو دیکھا جائے۔ ہم پورے ثبوت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں اس کے اوپر فیصلہ کریں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ان پٹیشنوں کو خارج کر کے ان تمام احباب کو کہا کہ آپ چلے جائیں الیکشن کمیشن دوبارہ۔ اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ فرض کیا سپوز میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں اور میں طاقتور بھی ہوں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں، وہ کسی کے ساتھ جاتا ہے، کسی جرگوئی کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، فلاں بندے نے زیادتی کی ہے، تو برائے مہربانی کر کے آپ اس کو دیکھیں اور میرے ساتھ انصاف کریں۔ آپ وہ جس کے پاس وہ کوئی جاتا ہے، جس کے ساتھ میں زیادتی کرتا ہوں، تو پھر وہ دوبارہ، چونکہ میں طاقتور ہوں، میرے پاس وسائل ہیں، میں ہر طرح سے اس فیصلے کو چیلنج بھی کر سکتا ہوں، نہ بھی مانوں تو میرا وہ کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ جس کے پاس وہ مظلوم شخص جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جائیں آپ اسی کے پاس، وہ دوبارہ آپ کا فیصلہ کرے گا۔ سمجھ سے باہر ہے۔ یہ تمام جو الیکشن لڑنے والے کینڈیڈیٹس تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو ثبوت دیتے ہیں، فارم 45 دیتے ہیں، سارے جتنے بھی پولیس اسٹیشن ہمارے حلقے کے تھے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کریں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اور ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے اس کو دوبارہ واپس بھیج دیا الیکشن کمیشن کے پاس۔ تو الیکشن کمیشن نے تو خود ایک کام کیا ہے، تو وہ کیا دیکھے گا؟ سمجھ سے باہر ہے، عام آدمی کے سمجھ سے باہر ہے، کسی ادارے کی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ بات کہ دوبارہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنے خلاف وہ کہے گا ٹھیک ہے جی میں نے یہ غلطی کی تھی، تو یہ بندہ ہار گیا، فلاں جیت گیا، فلاں ہار گیا، فلاں جیت گیا ہے۔ کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ جس نے بھی پٹیشن دائر کی ہے، میں اس کا نام لیتا ہوں، نہ مجھے پارٹی کسی کے نام لینے کی ضرورت ہے، نہ کسی کینڈیڈیٹ کی نام لینے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ایک جو صورتحال سامنے آئی ہے یہ بڑی عجیب و غریب ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ شاید آپ کو، میرے ویورز کو ضرور اس کے بارے میں سمجھ آئی ہوگی۔ دوسرا، دنیا کی تاریخ میں ایسے واقعات نہیں ہوئے ہیں کہ کوئی جیتنے والا کینڈیڈیٹ یہ کہے کہ نہیں جی اس طرح کی سیٹ مجھے نہیں چاہیے، یہ دوسرے بندے کا حق تھا، یا دوسری پارٹی کا حق تھا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لہذا اس کو واپس کی جائے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم نے زیادتی کی ہے، ہمارے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ تحفے میں مجھے سیٹ دے رہے ہیں جتوا کر، یہ مجھے نہیں چاہیے، نہ میری پارٹی کو چاہیے، یہ آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کا حق ہے، ان کے ساتھ زیادتی ان کو واپس کریں۔ یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پیر پگاڑا صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ 2 سیٹیں ہمیں نہیں چاہیے، یہ پی ٹی آئی کا حق ہے، ان کو دیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو ہمارے خلاف دھاندلی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے سیٹیں ہیں، ان کو واپس کی جائے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے جو حالیہ الیکشن بھی انہوں نے لڑا آ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی جگہوں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور یہ جو دھاندلی ہوئی ہے آر او کی طرف سے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ زبیر عمر صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، بہت سارے اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، اور بیرونی میڈیا جو ہے وہ اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہے، اور اس نے نظر رکھے ہوئے ہے اس الیکشن پر، ابھی تک جو صورتحال بنی، اور اب تک کی صورتحال اب تک
بھی ابھی تک کوئی صورتحال کلیئر نہیں ہوئی ہے۔ تو اس سے میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ اس سے جو ہمارے ملک کی جو وقار ہے وہ مجروح ہو رہا ہے، اس کو ایک مذاق کے طور پر بیرونی دنیا لے رہی ہے، اور بہت سارے ایسے ملک کے میڈیا ہے بیرونی دنیا کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، اور جو حکومت سازی ہے وہ بہرحال انہی کو بنانا چاہیے کہ جن کا حق ہے۔ دیکھ لیجیے کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کے عہدے سے دستبردار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک آئینی عہدے وہ اپنے پاس رکھیں گے، اس میں انہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ آئینی عہدوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اسپیکر، چیئرمین، صدر، یہ والے عہدے وہ ضرور مانگیں گے، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کو دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو یہ والی صورتحال جو اسلام آباد میں اب تک بنی ہوئی ہے، اور میں بھی ایک دو دن تک صورتحال واضح ہو جائے۔ اور ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنے میزبان اور باسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔